بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر کرار آقا مولا علی علیہ السلام کے فرامین نمبر 5. کتاب کا نام ہے غرر الحکام, صفحہ نمبر 350. قال علی علیہ السلام العجل ندامہ, جلد بازی ندامت لانے والی ہے. یعنی کیا مطلب کہ جب بھی کوئی خیال ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ہم یہ کام کریں تو فوراً ہی اٹھ کے دنیا کے بارے میں وہ کام کرنے چلنا پڑے. کیا مطلب جیسے میرے ذہن میں آیا فوری طور پہ میں فلاں چیز جا کے بازار سے خرید لاؤں تو میں فوری طور پہ چل نہ پڑوں, تھوڑی دیر رک جاؤں, جلد بازی نہ کروں, تھوڑی دیر ٹھہر جائیں, سکون سے بیٹھیں اور سوچیں. فرض کریں میرے ذہن میں آیا جا کے ایک سوٹ خرید لاؤں, بیٹھوں سکون سے اور سوچوں کیا مجھے سوٹ کی ضرورت ہے, اگر ہے تو ٹھیک ہے, کیا میں نے کچھ اور چیزیں تو بازار سے نہیں لینی, کیا میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اگر میں ان پیسوں کو خرچ لوں تو باقی مہینہ میرا آرام سے گزرے گا. آرام سے بیٹھ کے سکون سے پہلے سوچ لیں کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے, اگر ہو سکے تو کاپی پینسل لے لیں اور اس پہ لکھ لیں کہ اس کام کے فائدے کیا کیا ہیں اور نقصان کیا کیا ہیں, اور پھر آرام سے آپ وہ فیصلہ کریں اور اپنا کام کریں. جلد بازی کیا کرتی ہے؟ مولا کہتے ہیں جلد بازی جو ہے وہ ندامت لاتی ہے, بعد میں پچھتانا پڑے, اس سے پہلے ضروری ہے کہ ابھی سوچ لیں. اور جلد بازی خاص طور پہ یاد رکھیں غصے کے ٹائم پہ ہے. جب ہمیں غصہ آ جائے ہمیں چاہیے خاموش ہو جائیں, خاموش ہو جائیں. جب غصہ آ جائے خاموش ہو جائیں اور کوئی بھی لفظ منہ سے نہ بولیں, ٹھہر جائیں. غصے کو 2-3 گھنٹے تو آپ ٹھہر جائیں, کسی کو کچھ نہ کہیں, اگر کوئی بولتا ہے اس کو بولنے دیں, لیکن ہرگز بھی غصے کے ٹائم پہ نہ بولیں, ہرگز بھی نہ بولیں, خاموش رہیں اور 2-3 گھنٹے گزرنے دیں. پھر آرام سے سوچ سمجھ کے اگلے انسان سے آپ بات کر سکتے ہیں. مولا کہتے ہیں جلد بازی جو ہے وہ پچھتاوا لاتی ہے, ندامت لاتی ہے. کتاب کا نام ہے غرر الحکام, صفحہ نمبر 474. قال علی علیہ السلام من طلب ما فی ایدی الناس حق روح, جو شخص وہ چیز طلب کرے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو لوگ اسے حقیر یعنی پست سمجھیں گے. دیکھیے ہم سب کو چاہیے ہرگز بھی اس چیز پر نظر نہ ہو ہماری جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے. یہ بہت ہی بری بات ہے کہ کوئی چیز دوسروں کے ہاتھ میں ہے تو ہم یہ خواہش کریں کہ وہ چیز اس کے پاس سے میرے پاس آ جائے, خدا نہ خواستہ اگر ہم مانگ لیں. دیکھیے یاد رکھیے گا, میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جو شخص بھی کسی انسان سے کوئی چیز مانگے گا تو کیا ہوگا. فرض کریں میں کسی سے کہوں کہ یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سوٹ, یہ آپ مجھے دے دو, یا میں کسی سے کہوں میرے پاس پیسے بہت کم ہیں آپ مجھے کچھ پیسے دے دو. جو شخص بھی کوئی چیز کسی انسان سے مانگے گا, میں نے حدیث پڑھی تھی کہ غیب میں 10 دروازے فقر کے, غریبی کے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. دیکھیے رزق ہمارا غیب سے آتا ہے, اللہ کی طرف سے آتا ہے, لیکن اگر ہم خود ہی ایسے کام کریں کہ اپنا رزق روک دیں تو افسوس ہے ہم پر. ہرگز بھی ہمیں چاہیے کہ انسانوں سے کچھ بھی نہ مانگیں, اور ہرگز بھی ہمیں چاہیے کہ انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر نظر نہ رکھیں. اور کسی کے پاس کوئی چیز ہے اگر ہمیں پسند آ گئی تو ہم کیا کریں, ہم رزق حلال کی کوشش کریں, رزق حلال کمائیں اور اس جیسی چیز جا کے یا اس سے بہتر چیز جا کر بازار سے خرید لیں. لیکن ہرگز بھی جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے چیز اس پر نظر نہ رکھیں. جو کوئی بھی دوسروں سے وہ چیز مانگے گا, کوئی بھی ہو, دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق ہے, مثلا بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. اگر آپ کو پتہ ہے آپ کا حق ہے پھر بھی کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو کہ نہ ہی مانگنا پڑے. جو شخص بھی مولا کیا فرماتے ہیں, جو شخص وہ چیز طلب کرے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو لوگ اسے حقیر یعنی پست سمجھیں گے. اگر آپ کو اپنی عزت پیاری ہے تو ہرگز بھی کسی سے کچھ بھی نہ مانگا کریں, اپنی یہ عادت بنا لیں. آخر میں آپ سے گزارش کروں گی اپنے ماں باپ کی بہت قدر کریں, بہت قدر کریں. جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں, اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہر شکر کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں. ہمیں سب کو چاہیے کہ بہت قدر کریں اپنے ماں باپ کی. جو بیٹیاں ماؤں سے دور ہیں یعنی شوہروں کے گھر میں ہیں, 2 باتوں کی انہیں میں سختی سے نصیحت کرتی ہوں. ایک, ہر روز اپنے ماں باپ کو فون کیا کریں, اور دوسرا اپنے ماں باپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں. اور جہاں تک بھی ممکن ہو, آپ باقی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, جہاں تک بھی ممکن ہو اپنے ماں باپ کو خوش کریں, ان کی خدمت کر سکیں اگر ان کے پاس جا سکیں. اور یاد رکھیں بہت پیارا استاد محترم نے کہا تھا جلدی کر لیں, اپنے ماں باپ کی محبت اور خدمت میں جلدی کر لیں. استاد کیا کہتے ہیں, استاد محترم کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں احساس ہو اور ہم مڑ کر دیکھیں تو ٹھنڈی مٹی کی قبر ہو, یعنی دیر ہو چکی ہو, ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہوں. جلدی کر لیں, اپنے ماں باپ کی کلیجوں سے اپنے لیے دعائیں نکلوا لیں, ان کی اتنی خدمت کریں. استاد محترم کہتے ہیں زبان سے نہ کہا کریں ماں باپ سے کہ میرے لیے دعا کریں, ان کی اتنی خدمت کر لیں, ان کو اتنا خوش کر لیں, ان کے کلیجے سے, ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے. اپنی صحت, آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا, اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا, اور اس کا اجر آپ نے صرف اور صرف اپنے اللہ سے لینا ہے کہ جو دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اجر دے سکتا ہے, اس سے ہم لوگوں نے لینا ہے. انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ اگر میں آپ کو 1000 روپیہ دوں گی, میرے پاس 1000 روپیہ کم ہو جائے گا
تو کیا انسان کو دے گا بھی؟ تو اللہ تعالیٰ سے اجر کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اجر کا یقین کامل رکھیں، وہ یقیناً اجر دیتا ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔